پاس آئے اور سارے لوگوں کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ روایت فتح الباری کی ہے، والیوم 8 ہے اور پیج 128. طفیل بن عمرو دوسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں بھی آئے 7 ہجری میں. تو ان کے ساتھ 80 یا 90 گھرانے تھے جو مسلمان ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. الاستیاب میں 384 نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ نارملی جب طفیل بن عمرو دوسی کی دعوت کا پتہ چلتا ہے، پوری ہسٹری نہ پڑھیں تو سمجھ نہیں آتی. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ادھر سے طفیل نے اسلام قبول کیا، قبیلے والوں کے پاس گئے، 80-90 گھرانے مسلمان ہو گئے. حالانکہ ان کے مسلمان ہونے میں تقریباً 15 سے 20 سال لگے تھے. اتنی طویل مدت کے بعد جا کے کہیں سب لوگ اسلام لائے تھے، یعنی اتنی بڑی تعداد میں. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے قبیلہ دوس کے لیے، اور آپ کی دعا ہے قبیلہ دوس سے تعلق رکھنے والے سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے، اور آپ کی دعا تھی حضرت عمر فاروق کے لیے. اسی طرح سے غزوہ احد کے موقع پر جب جبل عینین پر تیر انداز متعین کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے کی آپ نے تلقین کی، لیکن ان سے بھیانک غلطی ہو گئی اور جنگ کا پانسا پلٹ گیا. مسلمان دونوں جانب سے گھر گئے تو افراتفری کا عالم پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانثاروں کے چند افراد ہی رہ گئے. کفار نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آپ کی ذات کو نشانہ بنا کر تابڑ توڑ حملے کیے. عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جس سے آپ پہلو کے بل گر گئے. سامنے والا ایک نچلا دانت ٹوٹ گیا، نچلا ہونٹ زخمی ہوا، پیشانی خون آلود ہوئی اور آپ کے کندھے پہ چوٹ لگی تھی. تلوار کا گہرا زخم آیا تھا. خود کی 2 کڑیاں چہرہ انور کے اندر دھس گئیں اور سر مبارک پر بھی زخم آیا. جسم زخموں سے چور چور تھا. کس نے دیے تھے یہ زخم؟ جن کی آخرت کی فکر آپ کو بے کل کیے ہوئے تھی، کہ آپ کو اتنی اندر سے پریشانی تھی کہ کاش یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اور قوم اپنی کامیابی سے بے خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قدری میں مبتلا تھی. آخر آپ کے لبوں پر یہ الفاظ آ گئے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کے سامنے کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا تھا. صحیح مسلم میں یہ الفاظ ملتے ہیں 1791 نمبر پر. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، اس لیے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو اس معاملے میں کوئی دخل نہیں. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ چاہے تو ان سے درگزر کرے، چاہے تو عذاب دے، کیونکہ یقیناً وہ ظلم کرنے والے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور بارگاہ الہی میں اپنے قتل کی جی توڑ کوششیں کرنے والوں کی عام معافی کے خواستگار ہوئے. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کہ وہ جانتی نہیں ہے. آپ کی یہ دعا قبولیت سے ہمکنار ہوئی. چند لوگوں کو چھوڑ کر آپ کی دعا سے کتنی بڑی تعداد مکہ والوں کے مسلمان ہو گئی، حتیٰ کہ دشمن فوج کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالنے والے ابو سفیان بن حرب، صفوان بن امیہ، خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل، یہ سب اسلام کے فدائیوں میں شامل ہو گئے. اور آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کا مسلح کر کے چبانے کی کوشش کرنے والی ہند بنت عتبہ، وہ بھی اسلام بخشش کی سعادت سے محروم نہیں رہیں. اور آج ہم ہند کے لیے کہتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ سارے جو رسول اللہ کے دشمن تھے وہ کیسے دوست بنے تھے. آج ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کے لیے بھی یہی دعا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ حضرت حمزہ کو قتل تو کیا تھا لیکن مسلمان ہو گئے. رسول اللہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے، پھر آپ نے کہا تھا میرے سامنے نہ آیا کرو، لیکن آپ نے صحابی ہونے کے شرف سے انہیں محروم نہیں کیا. الحمدللہ.
سورہ ال عمران میں جو اس آیت کے شان نزول میں واقعات آتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ احد کے بعد فرض نمازوں میں رکوع کے بعد 4 بڑے سرداران قریش پر بد دعا شروع کر دی. آپ نے فرمایا اللہم لعن ابا سفیان، اللہم لعن الحارث بن ہشام، اللہم لعن صفوان بن امیہ، اللہ ابو سفیان پر لعنت کر، اللہ حارث بن ہشام پر لعنت کر، اللہ صفوان بن امیہ پر لعنت کر. ایک روایت میں سہیل بن عمرو کا بھی ذکر ہے. اسی پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہوئی. یہ چاروں افراد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہو گئے تھے. آپ نہیں جانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا. الحمدللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 4069 نمبر پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بہت کامن ہے، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دے. ہدایت کی جب دعا کرتے تھے تو یوں دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.